نیچے پیش کردہ تحریر 14 شعبان المعظم جشن ولادت امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر ایک تفصیلی مضمون ہے۔ تعارف اسلامی تاریخ اور عقیدے میں ایسے کئی مواقع موجود ہیں جنہوں نے انسانوں کے دلوں میں امید، محبت اور اخلاص کے جذبات کو منوایا ہے۔ انہی میں سے ایک اہم اور مبارک دن 14 شعبان المعظم ہے، جو خاص طور پر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کی ولادت کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امام مہدی، جنہیں منتظر مخلص اور عدل و انصاف کے قیام کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، کا جنم ان ایمان والوں کے لیے خوشی کا باعث ہے جو ان کے ظہور کو ایک روحانی انقلاب اور عالمی امن کے قیام کے وعدے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ دن نہ صرف مذہبی عقائد کی تجدید کا موقع ہے بلکہ انسانیت کے لیے ایک سماجی اور روحانی پیغام بھی رکھتا ہے۔ اس مضمون میں ہم 14 شعبان المعظم کے تاریخی، دینی اور ثقافتی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا جشن کیوں اور کس طرح منایا جاتا ہے۔ ہم اس موقع کی تاریخی اہمیت، دینی روایات، روحانی پیغامات اور موجودہ دور میں اس کی افادیت پر روشنی ڈالیں گے۔ پس منظر اسلامی تاریخ میں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کا مقام بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ امام مہدی کو آخری امام اور منتظر مخلص کے طور پر جانا جاتا ہے، جن کی آمد کے ذریعے دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ ان کی ولادت کے حوالے سے مختلف روایات اور تاریخی حوالہ جات موجود ہیں جو ان کے نام اور شان کو اجاگر کرتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں سے ہی مختلف اصناف نے امام مہدی کی آمد کی پیش گوئی کی اور ان کے متعلق متعدد احادیث نبی کریم اور اہل بیت کی طرف سے مروی ہوئی ہیں۔ ان روایات میں ان کی پیدائش، ان کی عظمت اور ان کے ظہور کے وقت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق امام مہدی کی ولادت ایک معجزانہ واقعہ تھی جس نے اہل ایمان کے دلوں میں امید کی کرن جگائی۔ اسی پس منظر میں 14 شعبان المعظم کا دن بھی اپنی خصوصی روحانی اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ موقع ہوتا ہے جب ان کے جنم کی خوشخبری کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ تاریخی دستاویزات اور ماخذ میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ امام مہدی کی ولادت کے موقع پر آسمانی اشارے اور روحانی نشانیاں بھی نمایاں ہوئیں۔ ایسے واقعات نے نہ صرف ماضی میں بلکہ جدید دور میں بھی ان ایمان والوں کے دلوں میں حوصلہ اور امید پیدا کی ہے کہ ایک دن ان کے حق کا بول بالا ہوگا۔ اس تاریخی پس منظر کو سمجھنا آج کے دور میں بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اس مقدس موقع کے پیغام اور روحانی منویت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ دینی روایات اور احادیث امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کی ولادت اور ان کی عظمت کے حوالے سے متعدد احادیث اور روایات موجود ہیں جنہیں صدیوں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اہل تسنن اور شیعہ دونوں مکتب فکر میں امام مہدی کی آمد کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ کچھ تفصیلات اور تاریخیں اختلاف کا شکار رہی ہیں۔ تاہم یہ مشترکہ عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا اور تمام مظالم کا خاتمہ ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق امام مہدی کی ولادت ایک ایسی رات میں ہوئی جس کی رونق اور سماوی نظارے غیر معمولی تھے۔ ان احادیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان کی پیدائش سے ہی ان کے آس پاس کی فضا میں برکتیں اور رحمتیں سمٹ گئی تھیں۔ علماء اور مفسرین نے ان روایات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ امام مہدی کا جنم صرف ایک انسانی واقعہ نہیں بلکہ ایک الہی منصوبہ تھا جس کا مقصد دنیا کو ایک نئے دور میں داخل کرنا تھا جہاں انصاف، امن اور محبت کا راج ہوگا۔ بعض مآخذ میں کہا گیا ہے کہ 14 شعبان المعظم کے دن آسمان سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کی قطاریں زمین پر اتر آئیں۔ اس واقعے کو نہ صرف ایک تاریخی یادگار کے طور پر دیکھا جاتا ہے بلکہ ایک ایسا الہامی پیغام بھی سمجھا جاتا ہے جو انسانوں کو زندگی میں صحیح سمت اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اہل ایمان کے نزدیک اس دن کو منانا دراصل اس وعدے کی تجدید ہے کہ حق اور عدل کا قیام لازمی ہے اور ظلم و بے دردی کا انجام غالباً وقت کی گرفت سے باہر ہے۔ 14 شعبان المعظم کا روحانی اور سماجی پیغام۔ 14 شعبان المعظم نہ صرف ایک تاریخی یا مذہبی دن ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا روحانی پیغام بھی پوشیدہ ہے۔ یہ دن انسانوں کو یاد دلاتا ہے کہ ہر دور میں ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مخلص رہنما کا ظہور ہوتا ہے۔ امام مہدی کی ولادت کا جشن منانا اس امید کی علامت ہے
کہ ایک دن دنیا میں وہ عدل و انصاف قائم ہوگا جس کا ہر انسان خواہاں ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ دن دلوں کو صاف کرنے، توبہ اور اثر نو ایمان کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بہت سے روحانی درگاہوں اور محافل میں اس موقع پر قرآن و حدیث کی تلاوت، ذکر الہی، دعاؤں اور نعت خوانیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ تقریبات لوگوں کو نہ صرف اپنے روحانی معیار کو بلند کرنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخوت کا جذبہ بھی فروغ دیتی ہیں۔ سماجی سطح پر اس دن کا پیغام یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہم سب کو مل جل کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور انصاف کی جستجو میں اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہئیں۔ امام مہدی کا تصور انسانیت کو ایک ایسے مستقبل کی جانب دیکھنے کی دعوت دیتا ہے جہاں غربت، امیگاری اور ناانصافی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔ اس حوالے سے مختلف سماجی تنظیمیں اور رہنما اس دن کو منانے کے مختلف پروگرام ترتیب دیتے ہیں تاکہ معاشرتی ہم آہنگی اور ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا جا سکے۔ جشن ولادت کی رسومات اور تقریبات۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کی ولادت کا جشن منانے کے لیے دنیا بھر میں مختلف انداز اور طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ 14 شعبان المعظم کے موقع پر منائے جانے والے یہ جشن نہ صرف مذہبی اعتبار سے بلکہ ثقافتی اور سماجی لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ہر ملک اور ہر شہر میں اس دن کی تقریبات کی اپنی خاص رنگت اور انداز ہوتا ہے، مگر بنیادی پیغام یکساں رہتا ہے: امید، انصاف اور انسانی بھائی چارہ۔ مذہبی اجتماعات اور مجالس۔ بہت سے اسلامی ممالک میں خاص طور پر شیعہ معاشروں میں اس دن کو خصوصی مجالس اور محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان مجالس میں امام مہدی کی سیرت، ان کی ولادت اور ان کے ظہور کے بارے میں تفصیلی تقاریر پیش کی جاتی ہے۔ علماء اور مفسرین کی جانب سے امام مہدی کی زندگی اور ان کے پیغام پر روشنی ڈالی جاتی ہے تاکہ حاضرین کو روحانی تقویت حاصل ہو سکے۔ ان اجتماعات میں قرآن و حدیث کی تلاوت کے علاوہ دینی نعتیں اور مدیحانہ کلام بھی گایا جاتا ہے جس سے دلوں میں امید کی نئی کرن جاگتی ہے۔ مساجد اور دینی مراکز کی سجاوٹ۔ کئی مساجد اور دینی مدارس کو خصوصی طور پر اس موقع کے لیے سجایا جاتا ہے۔ چراغاں، پرچم اور اسلامی کتب کی نمائش کے ذریعے اس دن کی روحانی فضا کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ مختلف مقامات پر تصویری نمائشیں اور دینی ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں جن میں امام مہدی کی ولادت اور ان کی اہمیت کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تمام رسومات نہ صرف ایک روحانی ماحول قائم کرتی ہیں بلکہ لوگوں غنہ کو اپنے ایمان کی تجدید کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ 3 خصوصی اذکار اور دعاؤں کا اہتمام۔ اس مقدس موقع پر خصوصی اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ روحانی رہنماؤں اور مفتیان کرام کی زیر نگرانی خاص دعا کی محافل منعقد کی جاتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے رحمت، مغفرت اور انصاف کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ ان اذکار کے ذریعے نہ صرف امام مہدی کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ظلم و فساد کے خاتمے کی بھی دعا کی جاتی ہے۔ 4 سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل تقریبات۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں بھی 14 شعبان المعظم کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس موقع کے حوالے سے خصوصی تقاریر، ویڈیوز اور تحریری مضامین شیئر کیے جاتے ہیں۔ نوجوان نسل بھی ان آن لائن تقریبات اور ورچوئل اجتماعات میں بھرپور حصہ لیتی ہے جس سے یہ دن عالمی سطح پر ایک متحد اور منسجم پیغام کی علامت بن جاتا ہے۔ معاصر دنیا میں اس دن کی اہمیت موجودہ دور میں جہاں دنیا بھر میں جنگیں، ناانصافی اور سماجی انتشار کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، 14 شعبان المعظم کا دن ایک امید کی کرن کے طور پر سامنے آتا ہے۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کی ولادت کا جشن نہ صرف ماضی کے مظالم کو یاد کرنے کا موقع ہے بلکہ ایک نئے، روشن اور پرامن مستقبل کی امید کو بھی تازہ کرتا ہے۔ ایک عالمی امن اور انصاف کا پیغام۔ امام مہدی کا تصور ان لوگوں کے لیے ایک روشن مستقبل کا وعدہ ہے جنہوں نے ہمیشہ انصاف اور امن کی طلب کی ہے۔ ان کی ولادت کا جشن ایک ایسے عالمی پیغام کا ذریعہ ہے جو بتاتا ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا لمحہ ضرور آئے گا جب ظلم و ستم کا انجام ہوگا اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ یہ پیغام خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں سیاسی انتشار اور سماجی بگاڑ نے لوگوں کے دلوں میں مایوسی پیدا کر رکھی ہے،
ایک نئی امید کی کرن کی مانند ہے۔ 2 سماجی ہم آہنگی اور اخوت 14 شعبان المعظم کے موقع پر منائی جانے والی رسومات اور اجتماعات میں نہ صرف دینی بلکہ سماجی ہم آہنگی اور اخوت کا بھی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فرقہ وارانہ یا نسلی تفریق کے باوجود انسانیت ایک ہے اور ہر فرد کو عزت و احترام اور حقوق انسانی ملنے چاہئیں۔ اس دن کی تقریبات میں مختلف طبقوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا اور ذکر کرتے ہیں، جس سے ایک مثبت سماجی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ 3 نوجوان نسل کو متحرک کرنا۔ آج کے دور میں نوجوان نسل کو اپنے مذہبی ورثے اور ثقافتی اقدار سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ 14 شعبان المعظم کا دن انہیں اپنے ایمان کی گہرائیوں سے روشناس کراتا ہے اور ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جہاں وہ اپنے روحانی اور اخلاقی اصولوں کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ نوجوانوں کے لیے اس دن کی تقریبات میں شرکت انہیں ایک مثبت سمت فراہم کرتی ہے اور زندگی میں ایک واضح مقصد کا احساس دلاتی ہے۔ 4 عالمی سطح پر اشتراک اور اتحاد۔ ڈیجیٹل دنیا کی بدولت اب 14 شعبان المعظم کا پیغام دنیا بھر تک پہنچنے لگا ہے۔ مختلف ممالک اور اقوام کے مسلمان اس دن کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات اور جذبات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے عالمی اشتراک سے نہ صرف مذہبی بلکہ ثقافتی اور سماجی اتحاد کو بھی فروغ مل رہا ہے۔ اس دن کا عالمی پیغام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسانیت کی ترقی اور خوشحالی کا راز باہمی تعاون اور یکجہتی میں پوشیدہ ہے۔ روحانی اور اخلاقی پیغامات۔ 14 شعبان المعظم کا جشن منانے کے پیچھے صرف ایک تاریخی واقعہ یا مذہبی رسم نہیں بلکہ کئی گہرے روحانی اور اخلاقی پیغامات پوشیدہ ہیں، جن کا مقصد نیچے پیش کردہ تحریر 14 شعبان المعظم جشن ولادت امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر ایک تفصیلی مضمون ہے۔ تعارف۔ اسلامی تاریخ اور عقیدے میں ایسے کئی مواقع موجود